رات کے 2 بج رہے تھے۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندیں ایک ہی دھن میں برس رہی تھی۔ احمد اپنی اسٹڈی میں بیٹھا پرانے کاغذات پلٹ رہا تھا۔ یہ دستاویزات اسے ایک پرانی لائبریری کے بند کمرے میں ملی تھی، جیسے کہ کئی دہائیوں سے کوئی کھولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کاغذ زرد ہو چکے تھے اور ان پر سیاہی دھندلا چکی تھی، مگر ایک بات واضح تھی: اندھیروں کا گاؤں۔ تحریر میں لکھا تھا کہ زمین پر ایک ایسا گاؤں بھی ہے جس پر سورج کی روشنی کبھی پوری طرح نہیں پڑتی، جہاں دن بھی رات کی طرح تاریک رہتا ہے، اور وہاں رہنے والے انسان نہیں بلکہ سائے ہیں۔ احمد ایک تحقیقاتی صحافی تھا جو پرسرار کہانیوں اور بہیدوں کو اشکار کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے اندر کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب حقیقت ہے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تحقیق ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہی ہفتے وہ اس گاؤں کو ڈھونڈنے نکلے گا۔ چند دن بعد احمد نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے کیمرے، نوٹ بکس اور ٹارچ کے ساتھ کچھ ضروری کھانے پینے کا سامان باندھ لیا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا خطرناک ہے، مگر احمد ہمیشہ سے ضدی مزاج کا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی راز ہے تو اسے جاننا اس کا فرض ہے۔ اس نے پرانے نقشوں اور مقامی داستانوں کا مطالعہ کیا اور ایک اشارہ ملا کہ وہ گاؤں شمالی جنگلات کے بیچوں بیچ ہے۔ یہ جنگلات دور دراز اور ویران تھے، جہاں عام لوگ جانے سے کتراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کو ایسی آوازیں آتی ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ احمد نے ایک چھوٹے قصبے تک بس کا سفر کیا اور پھر پیدل ہی جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ اندر جاتا گیا، درخت گھنے ہوتے گئے اور روشنی کم ہونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سورج کی کرنیں خود اس علاقے میں آنے سے کتراتی ہوں۔ جنگل کی گہرائی میں قدم رکھتے ہی احمد کو عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی بند ہو گئی تھی، جیسے فضا پر خاموشی کا قبضہ ہو گیا ہو۔ اچانک احمد نے ایک مدھم سی سرگوشی سنی۔ وہ رکا اور چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی وہ سرگوشی پھر ابھری، جیسے کوئی اس کے قریب چل رہا ہو مگر دکھائی نہ دے رہا ہو۔ احمد نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر اچانک سامنے کی جھاڑیوں سے ایک سیاہ سایہ گزرا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کیمرہ نکالا اور عکس لینے کی کوشش کی، مگر تصویر دھندلی نکلتی رہی۔ جتنا آگے بڑھتا جا رہا تھا، سایوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی آنکھیں اندھیرے میں چھپی اس پر نگاہیں جمائی بیٹھی ہوں۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد احمد کو ایک سنسان راستہ نظر آیا جو سیدھا جنگل کے بیچوں بیچ جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف پرانے ٹوٹے پھوٹے ستون کھڑے تھے، جن پر عجیب سی علامتیں بنی تھیں۔ احمد نے قریب جا کر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ علامتیں عام نہیں بلکہ کسی قدیم رسم و رواج کا حصہ ہیں۔ اس نے اپنے نوٹ بک میں ان کی شکلیں کھینچ لیں۔ یوں وہ آگے بڑھتا گیا، ہوا مزید بھوجھل ہونے لگی۔ آخر کار اسے ایک کھنڈر نما گاؤں دکھائی دیا۔ ٹوٹی ہوئی جھونپڑیاں، اکھڑے ہوئے دروازے اور خالی کھڑکیاں، جیسے وہ سب اسے خاموشی سے گھور رہی ہوں۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مڑا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اسے ایک جھونپڑی کے اندر ہی مدھم سا کہکا سنائی دیا۔ اس کے قدم غیر ارادی طور پر اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ جھونپڑی کے اندر اندھیرا گہرا تھا۔ احمد نے ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ اندر دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہیں۔ کچھ تصویریں انسانوں کی تھیں، جن کے چہرے بگڑے ہوئے اور آنکھیں سیاہ گڑھوں جیسے خالی تھی۔
ایک کونے میں لکڑی کا پرانا صندوق رکھا تھا۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے اسے کھولا۔ اندر چند پرانے کپڑے اور ایک پھٹی ہوئی ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کی۔ اس میں لکھا تھا، یہ گاؤں کبھی آباد تھا، لوگ خوش و خرم رہتے تھے، مگر ایک رات آسمان پر عجیب سرخی چھا گئی اور سائے زندہ ہو گئے، وہ ہم میں گل مل گئے اور پھر ایک ایک کر کے سب کو نگل گئے۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر کوئی باہر کا شخص یہاں آئے تو وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گا، کیونکہ سائے اس کی روح کو بھی اپنا حصہ بنا لیں گے۔ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ ڈائری بند کرتے ہی احمد نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا مزید سرد ہو گئی ہے۔ اچانک اس کی ٹارچ بجھ گئی۔ اندھیرے میں اسے کئی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا اور گاؤں کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ اب پورا گاؤں جیسے جاگ اٹھا تھا۔ کھڑکیوں سے مدھم مدھم روشنی جھلک رہی تھی اور سائے گلیوں میں حرکت کر رہے تھے۔ احمد نے کیمرہ نکال کر ریکارڈنگ شروع کی، مگر جتنی بھی ویڈیوز بنتی ان میں کچھ صاف نظر نہ آتا، بس دھندلا اندھیرا اور مدھم سی سرگوشیاں۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑا تو ایک لمبا سایہ کھڑا تھا، جس کی کوئی واضح شکل نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ دو جلتی ہوئی سرخ چنگاڑیاں تھیں۔ احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سایہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا تھا اور ساتھ ہی باقی سائے بھی اس کے گرد گھیراؤ کرنے لگے۔ احمد نے ہمت کر کے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ تیز قدموں سے جنگل کی طرف دوڑنے لگا، مگر راستے بدل گئے تھے۔ جہاں صبح سیدھی پگڈنڈی تھی، وہاں اب گھنے درخت اور الجھی جھاڑیاں تھیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں نے خود کو قید خانے میں بدل دیا ہو۔ سائے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کبھی قریب آتے، کبھی دور ہٹتے۔ احمد کے کانوں میں عجیب سرگوشیاں گونجنے لگی۔ وہ آوازیں کہہ رہی تھی، تو واپس نہیں جا پائے گا، تو بھی ہمارا حصہ ہے۔ احمد نے ٹارچ دوبارہ جلائی، مگر روشنی چند قدم سے آگے نہ جا پائی۔ اچانک سامنے ایک عورت کا سایہ ابھرا۔ اس نے لمبے بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھی اور اس کے قریب آ کر مدھم آواز میں بولی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر یکایک اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اب وہ نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ تھکن اور خوف نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ڈائری میں لکھا تھا، یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ روشنی کو جگا دو۔ مگر اس کا مطلب کیا تھا؟ احمد نے ٹارچ دوبارہ جلائی اور اسے ستون پر پڑی علامتوں کی طرف ڈالا۔ اچانک علامتیں چمکنے لگی۔ ایک زوردار جھٹکا سا ہوا اور گاؤں میں گہری چیخوں کی گونج پھیل گئی۔ سائے تڑپنے لگے جیسے روشنی سے جل رہے ہوں۔ احمد نے موقع غنیمت جانا اور پورے زور سے بھاگنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اب نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر جیسے ہی وہ گاؤں کی حد سے باہر نکلا، اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وہ رکا اور پیچھے دیکھا۔ گاؤں، ستون اور سائے سب غائب ہو چکے تھے۔ وہاں صرف گھنا جنگل تھا۔ احمد نے تیز قدموں سے جنگل عبور کیا اور آخرکار قصبے واپس پہنچ گیا۔ وہ کانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے کیمرہ کھولا تاکہ سب کچھ دیکھ سکے جو اس نے ریکارڈنگ کیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام ویڈیوز خالی تھی، بس ایک سیاہ پردہ اور کہیں کہیں عجیب سی سرگوشیاں۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کیا وہ واقعی گاؤں میں گیا تھا یا یہ سب ایک وہم تھا؟ مگر پھر اس نے نوٹ بک کھولی اور اس میں وہ علامتیں موجود تھیں جو اس نے وہاں بنائی تھی۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب حقیقت تھی، مگر اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ابھی باقی تھا۔
رات کو جب وہ سویا تو اسے خواب میں وہی سائے دکھائی دینے لگے، وہی سرخ آنکھیں، وہی سرگوشیاں۔ تو ہمارا حصہ ہے، احمد چیخ کر اٹھ بیٹھا، مگر کمرے میں اندھیروں کا سایہ پہلے سے موجود تھا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ احمد اس کے بعد کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ اس نے سب کو اندھیروں کے گاؤں کی حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر کوئی یقین نہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا کمرہ جب کھولا گیا تو اندر صرف ایک نوٹ بک ملی، جس میں آخری صفحے پر یہ الفاظ لکھے تھے: اندھیروں کا گاؤں مجھ سے جدا نہیں ہوا، وہ اب میرے اندر ہے۔